نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں قرآن پاک سے آپ کو دعا کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک آیت ہے سورۃ آل عمران کی، آیت نمبر 173، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ہر چھوٹا بڑا یہ جانتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے اور معاملات سنبھالنے والا ہے۔ یہی ایک فکرہ اللہ کی بادشاہت، اس کی حکومت، اس کی ربوبیت، اس کی شان بتانے کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے اور معاملات سنبھالنے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ اب میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، وہ ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 40۔ یہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو جب تک میں نے اس کی ریسرچ نہیں کی تھی، میں بھی اس کو پڑھتا تھا تو ایسے ہی پڑھتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ دو مختلف آیات ہیں یہ، اور ان کے دو حصے جن کا مطلب ایک جیسا تھا، ان کو علماء اکرام نے، مفسرین نے لے کر ایک دعا کی شکل دے دی۔ اور جب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور معاملہ سنبھالنے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین سرپرست ہے۔ مولا کا مطلب آقا و مولا، سرپرست، اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مولا اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں مولا ہوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے رسول بھی مولا ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، نصیر کا مطلب ہوتا ہے بہترین مددگار۔ تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز بھی ہے، وہ معاملات کو سنبھالنے والا بھی ہے، وہ بہترین سرپرست بھی ہے، وہ بہترین مددگار بھی ہے۔ تو یہ دعا ایسی ہے کہ جب انسان بالکل مایوس ہو جائے اور اس کے پاس کوئی سہارا نہ رہے تو وہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، جبکہ لوگوں کے دروازے ایک وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی کوئی سخی ہو، جتنا مرضی کوئی اچھا ہو، لیکن اللہ وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، سننے والا ہے۔ اس کو نیند کیا، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، تو 24/7 وہ ہمارے لیے موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو ہم لوگوں میں کمی ہے کہ ہم اس کو پکارتے نہیں ہیں، یا ہم اس کو جس طرح وہ چاہتا ہے کہ پکارا جائے وہ طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جائے، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ بچوں کے مسائل کا مسئلہ ہو، بے روزگاری ہو، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان شروع ہو جائیں، گھریلو مسائل، ناچاکی، بچوں کی وجہ سے پریشانی، تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس کا وظیفہ، اس کا ورد شروع کر دینا چاہیے، اور پھر اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد، جنگ احد میں تو شکست ہو گئی تھی کفار کو، لیکن وہ
مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہنا نظر انداز کر دیا. آپ نے فرمایا تھا چاہے فتح ہو یا شکست آپ اس جگہ سے نہیں ہلنا، وہ جو تیر انداز تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت کو لوٹا جا رہا ہے، دوسری فوج بھاگ گئی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اور خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار، ان دنوں وہ کفار میں تھے تو انہوں نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جس سے حضرت حمزہ سید الشہداء اس وقت کے وہ بھی شہید ہو گئے. 70 اور صحابی شہید ہو گئے ان کی ذرا سی غفلت سے کہ رسول پاک کا کہنا انہوں نے نظر انداز کیا. تو جب اس جنگ کے بعد پھر ایک بہت بڑی تیاری ہوئی اور خبریں پہنچائیں کہ ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دیں. تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ جو خوف تھا کہ کہیں بہت زیادہ لشکر نہ آ جائے، وہ خوف ختم ہو گیا. پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. تو انسان کسی قسم کی مشکل میں ہو تو یہ اللہ کا نام اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا سہارا لے لے تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ اس کے سامنے تو کوئی بھی کام جو ہمارے لیے امپاسبل ہے اس کے لیے تو وہ اس نے تو کن کہہ کہ آسمان اور زمین پیدا کر دیے، تو اس کے لیے ہماری مشکلات تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بشرطے کہ ہم خلوص نیت سے اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور یہ جو دعا ہے اس کا ہم ورد شروع کر دیں یا اس کا وظیفہ شروع کر دیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں بزنس میں پریشانی ہو گئی جو کہ حصہ ہے، اور امتحان ہر موڑ پہ مومن کا امتحان ہوتا ہے. ذرا سا بزنس چمکنے لگے تو کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. بچے بڑے ہوں ان کی ٹریننگ کا پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بیماری گھر میں آ جاتی ہے، اور کوئی آزمائش آ جاتی ہے. آزمائش بھی یہ ایک حصہ ہے زندگی کا. جس کو آزمائشیں نہیں آتی یا جس کی زندگی ہمیشہ سموتھ رہتی ہے تو وہ اپنے آپ کا ذرا محاسبہ کرے کہ کیا وہ مسلمان مومن ہے. کیونکہ مومن مسلمان کو تو کوئی نہ کوئی آزمائش آنی ہے، کوئی نہ کوئی سختی آنی ہے، کیونکہ یہ سختیاں جو یہاں جھیلنے کا عادی ہو جائے گا اس کو بہت زیادہ اجر وہاں ملے گا جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو ایک شعر کہ اللہ پر مکمل ایمان، توکل، اور اپنی جو کہ یہ عالم اسباب ہے اس میں اپنی پوری کوشش کرنی ہے. اور جب آپ پوری کوشش کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور ساتھ ساتھ میں اپنی کوشش بھی کر رہا ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال یاد آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ کہتے ہیں کہ توکل اللہ پہ کریں، لیکن کیا ہے توکل کا کہ یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. یہ مقدر، وہ تقدیر لکھنے والا، یہ وہ ہے. اس نے اب دیکھ لیا کہ میرے نام کا ورد بھی جاری ہے، اور اس بندے نے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی طرح ان کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے ارد گرد، بچہ چھوٹا ہے، بھوکا ہے، اور میرے شوہر نے پابندی بھی لگائی ہے کہ صفا اور مروہ کے قریب اسی میں رہنا ہے، لیکن انہوں نے صحیح کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا تو انہوں نے پانی وہیں سے نکال دیا. تو اس لیے میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی بھی سختی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی امتحان ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد اس کو اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے 110 مرتبہ اس کا وظیفہ کر لیا جائے. اور اگر اس کو ہم ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ المبین.